اپنی ذہنی جتنی بھی ذہن میں ہمارے خلجان موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور جو فکری اور علمی جو رجحانات آج کے دور میں مغالطے کی شکل اختیار کر گئے، ان کو صحیح روش پر پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب اسد ادیب صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز سید نیت اللہ حسین فاضل اور جو بھی ان کے خانوادے سے متعلق وہ سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان فرمائیں۔ میں آپ کو دعوت خطاب دوں۔ عزیزان گرامی، یہ عاجز کم علم حقیر آپ جیسے اہل دانش کے سامنے کچھ باتیں کرنے بیٹھا ہے، آپ اپنی ظرف عالی کے سبب اجازت دیجیے۔ لکھنؤ میں دو مدرسے تھے، ایک کا نام تھا مدرسۃ الواعظین 1913، دوسرا تھا ناظمیہ 1874۔ یہ وقف حسین آباد کے خرچ خرچے سے چلتے تھے۔ میرے عزیزوں، اپنی تاریخ سے بے خبر رہے تو آپ اپنے آپ کو گما دیں گے، آپ کو آپ کا پتہ نہیں ملے گا۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھیے۔ لکھنؤ کے ان دو مدرسوں میں، مدرسۃ الواعظین میں صرف تقریر کا فن سکھایا جاتا تھا۔ نصاب عالیہ میں صرف و نحو کی کچھ کتابیں بھی تھیں، اخلاق جلالی بھی، اخلاق ناصری بھی، اس طرح کی کتابیں پڑھی جاتی۔ لیکن ناظمیہ کا ایک بڑا وقار تھا، اور بڑے بڑے علماء جو آپ کی تاریخ میں پہچان رکھتے ہیں، جن کا اس تہذیب سے تعلق ہے، وہ سب کے سب مدرسہ ناظمیہ سے باہر آئے تھے۔ الہ آباد بورڈ نے کچھ ڈگریاں بنائی تھیں، مثلاً ممتاز الافاضل، صدر الافاضل، مولوی عالم، اور فارسی کی بھی منشی عالم وغیرہ بنے تھے۔ شیعہ مدرسوں کے علماء دو بڑی چیزوں پر کامل تربیت رکھتے تھے، ایک طب اور دوسرا ادب و شعر۔ بھئی یہ کیا بات کہہ دی اس نے؟ ادب و شعر، اور ادب و شعر میں شرمائیے مت۔ ادب و شعر وہاں سے شروع ہوتا تھا جس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ بہوا ملک الذلیل، وہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ شاعری اور طب اس مدرسے کے نصاب میں شامل تھے۔ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے فقہی امتیاز کو ایک کونے میں رکھ کر
ادب کی بادشاہی کی طرف چلے آئے. بہت کم ہوتا ہے ایسا. کاروبار ہے مذہب، مذہب کاروبار ہے. محلات بنتے ہیں مذہب کے ذریعے، بنتے ہی نہیں. بڑی بڑی لیموزین گاڑیاں ملتی ہیں، ٹریکٹر خریدے جاتے ہیں، زمینیں خریدتا ہے. عشرۂ ماہ محرم آنے دیجئے، بہت کچھ ہوتا ہے. میرے دوست برا نہیں مانیں گے. مذہب کو چھوڑنا، بھائی چھوڑنا کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ مذہب ترک کر دیا. مذہب کے اس دائرے سے باہر نکل کر مولانا مرتضیٰ حسین فاضل نے وہ شہرت و عزت حاصل کی. اس کی کہانی سنیے، اس کی کہانی سنیے. میں 53 سے اور 65 تک ان کے ساتھ بندھا رہا ہوں. میں ان کے ساتھ بندھا رہا ہوں. مولانا مرتضیٰ حسین فاضل لاہور کے پنجابی معاشرے میں، اور شاید اس وقت لاہور کی آبادی 33 لاکھ تھی جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جو قوائف معلوم ہوئے تھے. اس 33 لاکھ میں ایک آدمی مرتضیٰ حسین فاضل لکھنؤ کا نمائندہ معلوم ہوتا تھا. کیا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے؟ لیکن یہ امتیاز تو ہے. بڑے بر کا پاجامہ پہنے ہوئے، یہ بر بھی پتہ نہیں آپ بر رشتے کو کہتے ہوں گے، ہمارے ہاں ہاں بڑے عرض کو بر کہتے ہیں، بڑے بر کا. اور مولانا کی پہچان یہ تھی کہ جیبی گھڑی ان کے پاس. میں نے ان سے ہی سیکھا ہے. شرفا بھی دیکھیے اشارہ کیا، میں بھی ہوں ان میں. عابد رضوی نے. مولانا کی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ پیدل چلتے تھے. یہ پیدل چلنا کیا ہے، یہ بچے کیا جانے ان کے وہ کون تھے. مغل پورے میں ایک ریلوے شیڈ ہے، ریلوے کا علاقہ ہے. اس میں ایک بڑی چراگاہ چھوٹی سی ہے. آپ میرے ساتھ چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ اجازت ہے؟ وقت نہیں لگے گا. چلیے. وہاں ایک صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے. 45 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. صاف پانی کی نہر بہہ رہی. ایک بزرگ تہمت باندھے کپڑے دھو رہے ہیں. آقائے پارسا، آقائے مرتضیٰ کے فاضل کے خسر محترم، ہم انہیں آقائے پارسا کہتے تھے اپنے بچپن. 12ویں بھی کہتے تھے، گو کہ وہ 12 کے بڑا لمبا قصہ ہے، یہ نہیں چھیڑوں گا. آقائے 12ویں، ٹھیک. وہ کپڑے دھو رہے ہیں. چلے اب کپڑے تو آپ نے دھوتے ہوئے دیکھ لیے، لیکن مولانا کا بدن ایک بنیان سے آدھی ڈھکا ہوا ہے اور پھٹی ہوئی بنیان پہنے ہوئے. یہ ہیں محراب عبادت کے متقی. وہ نہیں ہے کہ ان سے ملنے کے لیے وزٹنگ کارڈ جا رہا ہے، پی اے سے رابطہ ہو رہا ہے، 3 دن پہلے درخواستیں دی جا رہی ہیں. میں بھی مولانا مرتضیٰ حسین پر آثار کا ذکر کر رہا ہوں. مولانا مرتضیٰ حسین میرے استاد تھے، یہ ذہن میں رکھیے. استاد کی قسم بھی طرح طرح کی ہیں. ایک ہوتی ہے کلاس کے استاد، جماعت کے. نہیں، کلاس کے استاد نہیں تھے. وہ سرے راہ استاد تھے. 17 سال میرے. وہ کیا ہے؟ وہ مغل پورے سے، میں آقائے پارسا کی بات بھی کروں گا، مغل پورے سے چلے
سواری نہیں پکڑتے تھے، اور وہ لکشمی بلڈنگ پر آ کر ٹھہرے، سانس لیا انہوں نے۔ شیروانی پہنے ہوئے ہیں، بٹن ان کا اوپر تک کا بند ہے، جیب میں لگائے ہوئے، اور ہاتھ میں ایک بستہ نما کاغذ یا کتاب ہے ان کے۔ وہاں سے وہ نکلے تو کچا نسبت روڈ ایک جگہ ہے، وہاں مجھے نوجوان کی دہلیز تھی، ادھر سے انہوں نے چکر مارا، میں ان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ مولانا بھائی کس کس کہانی کا ذکر کروں گا، آپ آقائے شاداں کے بارے میں بھی سنیں گے، ایک شیعہ عالم کے، کیا مجتہد و کیا عالم تھے۔ آغا مظفر علی غزل باش کے چچا نثار علی نے انہیں رہنے کی جگہ دی، اورینٹل کالج میں درس دینے جاتے تھے۔ آغا نثار علی نے کہا کہ شاداں صاحب ایک بچہ ہے، اگر اجازت دیں تو اسے کوئی پڑھانے کا وقت۔ کہنے لگے میرے پاس تو دو ہی وقت ہیں، ایک یہ کہ میں نہا رہا ہوں اور وہ باہر کھڑا ہو کر درس لے لے، اور دوسرا یہ سچا واقعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے بگھی پر اور ٹم پہ بھیجتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نواب پیلس لاہور کا مولویوں کی بڑی عمدہ جگہ تھی، وہ عیش گاہ تھی، جنت تھی مولویوں کی۔ آپ مجھے ٹم پہ بھیجتے ہیں، اس میں ایک پائیدان بھی ہے، تو میں جتنے عرصے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سفر کروں، پائیدان پہ وہ لڑکا پڑھے اور درس نظامی کے 3 باب میں 1 مہینے میں ختم کرا دوں، پائیدان پہ۔ مرتضیٰ حسین فاضل، موبائل انسٹیٹیوشن، متحرک مدرسہ ہے، چلے لکشمی بلڈنگ سے چلے، ایک بڑا مشہور پریس تھا، اس کا نام تھا علمی پرنٹنگ پریس، اور اس سے پہلے لکھا نام گیا تھا اس کا شرکت علمی۔ وہاں انہوں نے، میں بھی ساتھ ہوں، ہسپتال روڈ، اگر لاہور دیکھا ہوا ہو آپ، ہاسپٹل کے ساتھ سے نکلے اور وہاں غلام علی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی لغت پاکستان میں اردو کی صحت و درستی کے ساتھ جس نے لکھی وہ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل ہے۔ میں 8ویں جماعت میں تھا تب یہ پڑھی تھی میں نے ان کی درس۔ اس میں کچھ کام میرے بزرگ تھے، نسیم صاحب، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑے صاحب جلالت بزرگ تھے، لیکن اس لغت پر ان کا نام بھی آیا ہے کسی وجہ سے، اور اس لغت کا نام رکھا گیا ہے نسیم لیکن مرتضیٰ حسین فاضل کا کام ہے۔ مولانا، میں ابھی آقائے پارسا کی بات بھی کروں گا، مولانا مرتضیٰ فاضل نے کیا جگہ بنائی اس شخص نے۔ آپ تو سب سو رہے ہیں، بڑا برا لفظ استعمال کروں گا کہ کوئی پینے والی چیز ہے نا، ہماری قوم بھنگ پی رہی ہے، برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے۔ اسے شعور اور ہوش مندی کے دروازے کھولنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ مرتضیٰ حسین فاضل کو کیا پہچانی؟ 1959 13 اپریل کو پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے اس سیمینار میں؟ ظفر علی خان کے مجلے بھائی حمید احمد خان، بہت بڑا آدمی تھا۔ وہی ایسے لوگ پیدا کیجیے میاں، آدمی انگریزی کے، دیوانے اردو کے، ایسے لوگ پیدا کیجیے۔ حمید احمد خان بھی بیٹھے ہوئے، اپریل کا واقعہ۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں،
وقار عظیم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمی۔ میں طالب علم تھا یونیورسٹی کا، کنڈکٹ کر رہا تھا میں، مجھے اس زمانے کی اصطلاح میں لوگ شعر مذاکرہ کہتے تھے، میں زیادہ بولتا تھا تو میں نے کان میں معاف کیجئے سید عبداللہ کا نام نہیں لیا میں نے، سید عبداللہ بھی تشریف فرما، میں نے ان کے کان میں کہا سید صاحب کیا دے رہے؟ کہا مولانا فاضل لکھنوی کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرتضی حسین فاضل لکھنوی کا اس سیشن شروع ہونے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلروں کا نام لے رہا ہوں، اور اس وقت مولانا کا منصب بتا دوں کیا تھا؟ یہ بچے شرمانا نہیں چاہیے، بچوں کو شرمانا نہیں چاہیے، وہ مغل پورہ اسکول میں OT ٹیچر تھے اس وقت، اتنا بڑا آدمی تھا کہ وائس چانسلر، بھائی لگے ہاتھوں، یہ بھی سن لیجئے مولانا کی بات۔ ایک بہت بڑا آدمی پنجاب میں گزرا ہے، اس کو پنجاب کے اسکالر ہی جانتے ہیں، آپ نہیں جان سکتے۔ ہاں بیٹے مجھے پانی دیجئے، شکریہ۔ عابد رضوی، آپ تعلیم کے آدمی ہیں، ادب کے، سمجھیے اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر مولانا محمد شفیع، ڈیلٹ ہیں فرانس سے، اور میں نے جس عمر میں انہیں دیکھا ہے غالباً اس عمر میں ان کی عمر 85-90 ہوگی، اور وہ یونیورسٹی میں آج کل کا یونیورسٹی پروفیسر تو PN کے طور پر ہے، آیا گیا بیٹھا نہیں گیا، کوئی اس کی کوئی شمار نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک چھتری تھی بہت بڑی سی، وائس چانسلر نے انہیں الاٹ کی تھی چھتری، اور اس چھتری کے نیچے 8 کرسیاں رکھی تھی۔ ادارہ معارف اسلامی نام تھا جسے مولانا محمد شفیع نے مرتب کیا، ادارہ معارف اسلامیہ انسائکلوپیڈیا۔ مولانا شفیع ہر پیج لکھنے کے بعد مرتضی حسین فاضل کو دکھاتے تھے، یہ کہانی نہیں ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں ابھی آقا 12ویں کا ذکر بھولا نہیں ہوں، ان کا بھی کروں گا، ان کے اثرات بھی ہیں۔ مرتضی حسین فاضل صاحب نے بھائی کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کام کیے ہیں۔ آپ کو تو اپنے باپ دادا کی تاریخ کی فکر ہے نا، اپنے شجرے لیے پھرتے ہیں آپ، ہے؟ مولانا مرتضی حسین فاضل کے ایک استاد تھے مولانا محمد حسین نوگانوی۔ میری باتوں کا آپ لوگ بارے خاطر سمجھ کے بوجھ تو نہیں جان رہے ہیں؟ ان کے استاد تھے مولانا محمد حسین نوگانوی، نوگامہ مراد آباد کے قریب میں ایک بستی ہے، عابدی حضرات وہاں رہتے ہیں۔ وہاں شیخ محمد جعفر صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہاں یہ مولانا محمد حسین نے بندہ پرور، کہیں دامن دل پہ لکھ لیجئے، یہ بات کاغذ پہ لکھنے والی بات نہیں۔ غریب آدمی تھے مولانا محمد حسین، انہوں نے تاریخ العلماء لکھی، پڑھیے تاریخ العلماء مولانا محمد حسین کی۔ مولانا مرتضی حسین کا نام میں نے کیوں لیا؟ آج سے کوئی 28 سال پہلے مولانا نے تاریخ العلماء کو مطلع انوار کے نام سے نئی ترتیب کے ساتھ شائع کیا،
اور وہ جو مائل بنظا تھے یا حالت نظا میں تھے مولوی صاحبان، جنہیں آپ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کا ذکر ہو، ان کا بھی ذکر، ڈھکو صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے، سرگودے والوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے، گلاب شاہ کا بھی ذکر کیا ہے، مولانا محمد حسین کا نہیں تھا ذکر۔ مطلع انوار مولانا کا اتنا بڑا کام ہے کہ مگر شاید کوئی عربی جاننے والا اچھا استاد ہو تو میں اس سے کہوں گا کہ بھئی اس میں مولانا مرتضیٰ حسین کا بھی چیپٹر داخل کر دو۔ نہیں ہے، نہیں ہے اس میں، یعنی خود کیا لکھتے، آپ لکھیں گے؟ اچھا، مولانا مرتضیٰ حسین کی یہ جو موبائل یونیورسٹی تھی، 9 آدمیوں کا نام لیتا ہوں کہ جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے ہمیں، علاوہ اس سڑک کے چلتے پھرتے، سید محمد جعفر زیدی، قتل کر دیا انہیں، اسلام کے طرفداروں نے انہیں قتل کر دیا، سید محمد جعفر۔ دوسرا آدمی جو وہاں ہوتا تھا، اس چٹائی پہ، میں بتاتا ہوں یہ چٹائی کہاں بچتی تھی، اس چٹائی پہ دوسرا نمایاں آدمی جو ہوتا تھا، بہت نامور آدمی تھا، وہ تھے فقیر حسین بخاری، انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن شیعہ دینیات کے منتہی تھے۔ تیسرا بڑا نام مرزا احمد علی، بھائی آپ جانتے ہیں نہیں، نئی نسل، یہ مرزا احمد علی کون ہے؟ مرزا احمد علی، میں خیرات کے طور پہ مولانا مرتضیٰ حسین کی دامن رحمت سے چھینٹے ڈال رہا ہوں، مار رہا ہوں نہیں کہا، چھینٹے ڈال رہا ہوں، چھڑکاؤ کر رہا ہوں، اس لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ مرزا احمد علی ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کا بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، ذاکر حسین تھا مرزا احمد علی، لاہور میں۔ ان کی ایک تفسیر ہے البیان، بڑا والیوم ہے، قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے البیان، وہ بھی وہاں ہوتے تھے چٹائی پر بیٹھے ہوئے۔ سید محمد جعفر، اور ایک نام اور سنیے، ایک صاحب مفسر قرآن ہیں، پنجاب کے رہنے والے، گجرات کے، مولانا امداد حسین کاظمی، بڑے مجتہد مزاج کے، مجتہد تھے تو نہیں، وہ مجتہد مزاج کے تھے، عربی، فارسی، اردو بہت جانتے تھے۔ یہ سب لوگ امامیہ مشن اردو بازار میں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو شیخ صاحبان نے، بھائی بڑے بڑے لوگ شیعوں میں گزرے ہیں، اب نہیں ہے شاید اتنا، اب نہیں ہے ایسے، مستقل اس وقت کے حساب سے آپ تصور نہیں کر سکتے، 127 روپے تولہ سونا ملتا تھا، 127 روپے تولہ، یہ بات کر رہا ہوں 62 کی۔ اس بلڈنگ کا کرایہ تھا 9000 روپیہ جو دی گئی تھی امامیہ مشن کے لوگوں۔ مولانا مرتضیٰ فاضل، بھائی ایسے لوگ آپ پیدا کر ہی نہیں سکتے، مائیں نہیں رہی، وہ مائیں نہیں رہی، اور شاید بے ادبی نہ ہو تو باپ بھی درآمد کر لیں تو اور بات، باپ کی ویسے نہیں رہے، تربیت کے نظام کی بات کر رہا ہوں، درآمدی ویسے نہیں رہے۔ اپنی کہانی سنا دوں؟ ایک بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، ان کا نام ہے سید محمد سبط نبی، آئی آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، اور میں
مولانا آپ سے مراد ارتضا تو نہیں ہوتا بھائی، ارتضا تو نہیں ہوگا یا عباس، میں آپ سے مجموع کی بات، مولانا سبط نبی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے مقاتل پر، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، مولانا کے تحمل، اخلاقیات، مولانا کی شرافت نفسی، مولانا کا انتہائی شائستہ رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ میں نوجوان بپھرا ہوا جیسے ہوتے ہیں 20-22 سال کے، بولنے میں، ادائیگی میں، بات چیزوں میں بولتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مولانا، میں نے مولانا سبط نبی صاحب کی کتاب ابصار العین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ابھی میں نے کہا ہی تھا، میں نے مولانا سبط نبی صاحب کی کتاب مقاتل پہ ابصار العین اپنے پاس رکھی ہے، میں قریب میں بیٹھا تھا، میرا زانو دبایا، کہا ابصار العین، افعال کے وزن پر ابصار بھی آتا ہے، میں نے ابصار کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا، اور میرا زانو دبایا، کہا ابصار العین، وہ مجھے آج تک یاد ہے ابصار العین۔ مولانا کی فضیلتیں، یہ کس ماحول سے نکل کے آئے تھے مولانا؟ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ حکومت پنجاب نے مجلس ترقی ادب قائم کی، دھوکہ دینے کے لیے، زبان کی چاہت رکھنے والوں کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے، سچی کوئی بات نہیں کی، ترقی ادب۔ مولانا امتیاز علی تاج کے دائیں طرف بیٹھنے والے آدمی تھے، امتیاز علی تاج، جب وہ ترقی ادب میں تھے۔ ڈاکٹر وحید قریشی بھی ترقی ادب کے، یہ دفتر ماتم کی جو پہلی جلدوں کا منصوبہ بنایا گیا دبیر کی، وہ بھی وہیں بیٹھ کے بنایا گیا دفتر۔ انتخاب انیس بھی، مولانا مرتضیٰ حسین فاضل محراب کے آدمی نہیں تھے، بچے تو ان کے محراب کے ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں آقائے قم مولانا مرتضیٰ فاضل نے، ان کے بیٹے نے، انہیں بھی میں مرتضیٰ فاضل ہی کہتا ہوں، ایک مجھے خط لکھا ہے کہ ہم وہ زمانہ بھولے نہیں ہیں جو آپ ہمارے ابا جان اور نانا جان کے پاس آتے تھے۔ یہ زمانے صرف یاد کرنے والے نہیں ہیں، ان سے درسیات بھی لی ہیں ہم نے۔ ریلوے شیڈ میں ایک ہے ناچ گھر، کارسن انسٹیٹیوٹ کے ذرا آگے جا کے ہے، انگریزوں کے زمانے کا ناچ گھر، آقائے بارہویں نے وہیں رہتے تھے، درخواست دی کہ یہ بند پڑا ہے، اس میں ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دیجیے۔ حکومت نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے بنا لیا۔ 3 سال کے بعد حکومت نے ان سے وہ جگہ چھین لی، وہ پھر عدالتوں میں گئے اور ایسے گئے کہ اب وہ ناچ گھر والا، امام باڑہ اور مسجد انہی کے پاس ہے، مولانا کے متوسلین کے پاس، بڑے ثابت قدم آدمی تھے۔ یہ آقائے بارہویں کی تربیت میں مولانا کا زندگی کا بہت بڑا عرصہ، فقیری، عاجزی، بندگی کی جو علامتیں لیے ہوئے گزرا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آقائے بارہویں ہے۔ آقائے بارہویں کی کہانی بڑی عجیب ہے بھائی۔ یہ امام باڑہ بننے لگا، کارسن والا، لوہار کی ضرورت تھی، ویلڈنگ پلانٹ جیسے لگتا ہے، مولانا نے لوہار کا کام بھی خود کیا۔ ان کے بچے جانتے ہیں یہ
आगाए मुर्तज़ा के बेटे सब जानते हैं, पोते पोते, उन्होंने ख़ुद काम किया। गुलबर्ग में एक मस्जिद बनाई उन्होंने, उसमें बढ़इयों ने नखरा शुरू कर दिया, मैं कुर्बान जाऊँ आकाए बारहवी के। उसके 3 दरवाज़े आकाए बारहवी ने लकड़ी के रंदों से ख़ुद बनाए। क्या लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। लाइए अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे रेबा लेकर, अब वो नहीं है। मौलाना मुर्तज़ा हुसैन फ़ाज़िल पर ये एमफिल, भाई एमफिल तो मुझ जैसे आम आदमी के बारे में लिखा जाता है, छोटा दर्जे के। मौलाना पर पीएचडी होनी चाहिए, लेकिन ये मुतअस्सिद माशरा जो मीर अनीस को निसाब से निकाल रहा है, वो मुर्तज़ा हुसैन फ़ाज़िल पे डॉक्टरेट की हर यूनिवर्सिटी में कैसे इजाज़त देगा? नहीं देगा। मुर्तज़ा हुसैन फ़ाज़िल का काम लुग़त उर्दू पर इतना वक़ी काम है। उर्दू शायरी में लफ्ज़ के साथ शेर का इस्तेमाल लुग़ात में उमूमन नहीं होता था। मौलाना ने सेहत लफ्ज़ी के लिए अशार का इस्तेमाल भी पहली दफ़ा जन्म दिया। और बड़ी बात छोटा मुँह कह दूँ, जब कोई शख्स मुझसे ये पूछने आता है कि नहजुल बलागा कौन सी ख़रीदूँ, तर्जुमा शुदा मुतरजमा, ये गुनहगार कहता है मुर्तज़ा हुसैन फ़ाज़िल और मुफ्ती जाफ़र हुसैन वाली खरीद। इतनी उम्दा ज़बान लिखी है उसमें, ऐसे खुशगवार उसलूब में नहजुल बलागा लिखी गई है, ऐसी उम्दगी से तराजिम किए गए हैं। मौलाना का एक चैप्टर सुनाता हूँ आपको, जो मेरे सामने उन्होंने सुनाया। सिफ़ीन से पलटते हुए अफ़वाज अमीरुल मोमिनीन वापस आ रही और एक गड्ढे में कहीं टूटी हुई कब्रों में जनाब अमीर ने पैर नीचे डाल दिए हैं और आधे ऊपर हैं और आधे पैर उनके नीचे कब्रों के अंदर। ये खुतबा उन्होंने मौलाना ने तर्जुमा किया, मुझे अज़बर है उर्दू की बात करें। जनाब अमीर फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अहलल वहशती या अहलल वहदती। मौलाना का तर्जुमा सुनिए, ए तन्हाई के घर में कैदो बंद की मुसीबतें झेलने वालों, और यको तन्हा सदियों का सफ़र आमादा हो कि इस पर तुम गुजारा करो। अस्सलामु अलैका या अहलल वहदती या अहलल वहशती, अंतुम लना फ़रतुन साबिक़ुन व नहनु लकुम लाहिक़ुन। अजब बात है ये मौलाना लगे, अजब बात है कि तुम आगे बढ़ाए और हम आहिस्ता रो थे, पीछे पीछे तुम्हारे आ रहे हैं, मुड़कर देखो, मुड़कर देखो। अंतुम लना, भाई ये तुम भी खूब है, काज़िम नासरी ये तुम भी खूब है। ये तुम जो उर्दू का है ये अरबी का लफ्ज़ है, याद रखिएगा, बिल्कुल मुकम्मल तुम। अंतुम लना फ़रतुन साबिक़ुन व नहनु लकुम, और हम क्या हैं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लाहिक़ हैं। अम्मद दुहरो फ़क़त सुकनत हाज़मा ख़बरुमा। है तन्हाई की बस्तियों के मकीनों, तुम्हारे घरों की खबर दे दूं। मौलाना का तर्जुमा,
अम्मा दूर फ़क़त सुकनत, जो घर तुमने बड़े शौक़ से बनाए थे उनमें गैरों ने आबादियाँ रखी हुई। अम्मा अज़वाजो फ़क़त नुकिहत, और जो उन बीवियों से शौक़ था तुम्हारी ज़िंदगी का वो कोई और दामनों में आ। हाज़ा मा ख़बर व मा इंदना, ये हाल हाजिर है। मौलाना कहते हैं हाल गायब का पता दो, वहाँ क्या हाल है। आई अन्ना खैर ज़ाद तक़वा, यहाँ किसी को कोई ख़बर नहीं मिलती किसी चीज़ की सिवाय पाकीज़गी और तक़वा। मौलाना के तराजिम अरबी में बहुत उम्दा तराजिम हैं। मैं बहुत सी बातों के बाद एक बात जो आखिरी कलाम के तौर पे कहना चाहता हूँ वो यह है कि आखिरी सांस तक मौलाना ने अपनी वज़ा को बदला नहीं। कभी शेरवानी पहने बग़ैर घर से बाहर नहीं निकले, कभी नहीं निकले। टोपी कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने न पहनी। और बड़े तीखे खदोखाल के आदमी थे, बड़ी आहिस्तगी से अपनी निगाहों का इस्तेमाल करते थे। जोश और जोश कि यार गार मीर इतरत हुसैन ज़ैदी, बड़ी बड़ी कहावतें मैंने ब्रैकेट में कहा है, उनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर है। मीर इतरत हुसैन किसी की इज़्ज़त नहीं करते थे, इतने बड़बोले थे, मगर मुर्तज़ा हुसैन फाजिल को देखकर अपने फट्टे से जिस पर वो बीड़ी का कारोबार करते थे उससे सरोकत खड़े हो जाते थे। आइए मौलाना, आइए मौलाना। मैंने वो मंजर भी देखी। जोश लाहौर तशरीफ़ लाए, बहुत से लोग जोश से मिलने आ रहे हैं और जोश की बड़ी फरमाइश होती थी कि दिल्ली वाली नहारी खिलाई जाए। दिल्ली वाली नहारी खिलाई जाने का एहतमाम था। तो मैंने वो जुमला सुना, कहने लगे वो लखनऊ को मौलवी नहीं आया अभी, प्यार से कहने लगे। यानी जोश भी उनकी क़द्र व क़ीमत, मोहब्बत, एहतराम। और कौन था जो मौलाना के एहतरामात से आरी हो? हम हैं कि जो उनकी तारीख़ से बेखबर हैं। अल्लाह करे हमें फजीलत। शुक्रिया, बस इतनी। जी हुज़ूर, आकाए बारहवीं के चूँकि वो रेलेवेंस से बाहर हो जाते, मुर्तज़ा हुसैन की सिर्फ उनका तासुर दिया मैंने, लेकिन ये है कि आकाए बारहवीं को ये लोग कहते हैं कि 12 से हमारा कोई ताल्लुक़ तो नहीं था, हुसैन अली और हसन अली से। हम नक़वी लिखते हैं अपने आप को, मौलाना मुर्तज़ा हुसैन। उनकी मुसाहरत, ये मुसाहरत अरबी का लफ्ज़ है, ससुराल। उनकी मुसाहरत वहाँ हुई है शायद, लेकिन आकाए बारहवीं ने तहरीरी काम कोई नहीं किया, इतना जलील क़द्र काम जैसे कहते हैं, तहरीरी। लेकिन पूरे लाहौर को उन्होंने तक़वे की तालीम, नमाज भी पढ़ाते थे, जुमे की, आकाए बारहवीं जुमे की नमाज पढ़ाते थे। और एक हुजूम कसीर होता था लेबर का जो उनके पीछे नमाज़ पढ़ता था। लेकिन उनके मामूलात में एक बड़ी नई बात ये हुई कि उन्होंने अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल नहीं रखा। ख़ुद ग़िज़ा, लिबास, आराम, लिहाजा वो जल्दी ज़ईफ़ हो गए, जल्दी। और मैं तो उस वक्त वहाँ नहीं था लाहौर में, मैं मुल्तान चला आया था जब उनका इंतकाल हुआ। लेकिन मुझे उनके वो आखिरी दिन इसलिए याद हैं कि लोगों ने कहा कि लाहौर से लखनऊ की
یادگاریں مٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس زمانے میں 3 آدمی جا چکے تھے۔ وزیر الحسن عابدی وہ جا چکے تھے، مولانا ناظر حسن زیدی یہ جا چکے تھے، ان کے حوالے سے یہ بات کہی۔ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کوئی سوال کیجئے تو میں جواب دیتا ہوں۔ جی ارتضیٰ عباس، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی کہیے کہیے کہیے۔ دبیر کے حوالے سے جو ان کا کام ہے اس پہ دینا، وہ آپ بتائیے، بہت بڑا کام ہے۔ میں نے بھی کہا دبیر کو انیسیوں نے امکانی طور پر دبا کے رکھا، امکانی طور پر، اور بطور طالب علم بات کر رہا ہوں میں، انیس کی جلالت شعر برتر ہے، جلالت شعر برتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دبیر کا کام بھی کوئی کم تو نہیں ہے، اسے آپ کم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا نے لکھنؤ سے کچھ جلدیں منگائیں دفتر ماتم کی، جو نایاب ہو گئی تھیں۔ ایک میرے بزرگ دوست ڈاکٹر صفدر حسین زیدی تھے، انہوں نے اور مولانا نے مل کے دفتر دبیر کو، ماتم کو، دفتر دبیر کیسے دفتر ماتم، اس کو امکانی طور پر شائع کرنے کی کوشش کی، اور اس کی کچھ جلدیں شائع بھی ہوئیں ترقی ادب کے ذریعے، لیکن وہ فلوٹ نہیں ہوئیں، یعنی پھیلائی نہیں گئی، آگے نہیں چلی۔ مولانا دبیر کے بڑے عاشق تھے، اور ہمارے علماء، ارتضیٰ بھائی، ہمارے علماء ادب سے جب تک آشنا نہیں ہوں گے، سامعین پر اپنا جادو جگا نہیں سکتے۔ ادب کا تڑکا، بگھار ذرا سا کہیں نہ کہیں، شعر کا، جملے کا، کہاوت کا، تلویح کا، استعارے کا، کہیں نہ کہیں کوئی جلوہ دکھانا پڑے گا، اور یہ جب ہوگا کہ جب آپ جانتے ہوں کہ لفظ کیا ہے اور کہاوت کیا ہے۔ آپ کے شعراء کا تو یہ حال ہے، خیام جل رہے تھے، خیمے الٹ رہے تھے، آپ کا کلام ہے، آپ کے ایک شاعر کا کلام ہے، خیام جل رہے تھے، خیمے الٹ رہے، چھپ گیا ہے بالکل۔ پنجاب میں المناک صورتحال، میں اس تہذیب سے باہر نکل کے بات کر رہا ہوں، پنجاب میں ایک اور المناک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس جگہ بیٹھ گیا وہ اژدہا بن کر پھنکار رہا ہے، وہ نہیں آنے دیتا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک کتاب ابھی چھپی ہے، اقبال، اقبال، میں آپ کے قربان شبم اہلیان مکتب ماں، کہنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے محمد حسین آزاد، میر باقر داستان وہ کے بیٹے تھے، چھپی ہوئی ہے کتاب، ٹیکسٹ میں ہے، ٹیکسٹ میں ہے، اجتہے بنے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کسی کو بھائی تم کیا کر رہے ہو۔ مولانا مرتضیٰ حسین کو ڈی پی آئی، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے بلایا، اور ٹیکسٹ بک بورڈ میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے ایک شرط کی جو مجھے معلوم ہے، وہ یہ تھی کہ میرا لکھا ہوا، ترتیب دیا ہوا کاٹیں گے نہیں آپ۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ٹیکسٹ میں، کاٹتے ہیں لوگ، ان کا کاٹیں گے نہیں۔ مولانا ٹیکسٹ میں شامل نہیں ہوئے، سجاد باقر رضوی کو وہ ٹیکسٹ دے دیا گیا، اور المناک صورتحال کہ اس ٹیکسٹ میں جس کا نام کیا، گلزار چمن ہے کیا، اس میں مرتب کا اپنا کلام پاک بھی شامل ہے۔ ٹیکسٹ میں جو مرتب نے ترتیب دیا ہے، اس میں اس کا کلام بھی شامل ہے، اور ہم نے تو یہ سنا تھا
कर्नल हॉलराइट ने DPI हाफिज़ महमूद शिरानी को बुलाया और कहा, मौलाना मुझे शिकायत मिली हैं, देखिए ये होते हैं लोग, मुझे शिकायत मिली हैं कि आपने इसमें एक बड़े शायर का जिक्र नहीं किया है, रूमानी शायर का, और रूमानी चैप्टर तो होने चाहिए इस रूमानी। कह लगे जी हाँ, मगर वो शायर मेरा बेटा है अख्तर। आप देखें पहले एडिशन में सरमाए उर्दू के जो पहला एडिशन है उसमें नहीं है, दूसरे एडिशन में वो मौजूद है। तो ये कहानियाँ हैं जी। आप कुछ कहें? उर्दू लुगत पे आपकी बहुत नज़र है, आप 2-3 लुगात आपके लफ्ज़ रायन तो कुछ इरशाद फरमाएं, मर्जियों में जो इस्तेमाल हुआ है। अच्छी बात किया। मुझे फ़ख्र है इर्तिज़ा अब्बास की शख्सियत पर कि इन्हें किताब से दिलचस्पी है। ये मुझे अपने किताब खाने में ले गए और हर समझदार आदमी ने जिसने समझा कि उसकी किताब इर्तिज़ा अब्बास के पास ज़्यादा महफूज रहेगी, वो इनके पास आ गई और ये पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं। और इसका वाक़या सुन लीजिए, छोटा सा वाक़या। आज से कोई 40 साल पहले रिज़विया सोसाइटी ने एक क्या छापा, गदीर ख़ुम के बारे में वॉल्यूम छापा है, मुजल्ले दो जुल्ले में। उसमें मेरे भी मज़मून थे, तो मैंने आपकी लाइब्रेरी में सबसे पहले उस पर हाथ मारा देखने के लिए। और दूसरी बात जो मेरे हाथ तो नहीं आई, ना इन्होंने निकाल के दी, वो है आज से 50 बरस पहले अल फज़ल में शियों का एक रिसाला था, अल फज़ल। उसमें एक मज़मून छपा था मेरा जनाब अब्बास से आली क़द्र के मोजज़ात करीमा पर, और उसमें नज़ीर अकबर आबादी का भी जिक्र था। हमारे एक बड़े आलिम गुज़रे हैं, वही मैंने कहा यहाँ मज़हब के लोग अदब से कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वो काबिल फ़ख्र बुज़ुर्ग जिन्होंने इन्हें अपना पूरा सरमाया दे दिया किताबों का, वो भी मज़हब के आदमी बाद में हैं, अदब के आदमी पहले। किसी दिन उन पर ये गुफ्तगू करेंगे, बता देंगे आपको। मैंने उनकी किताब में वो मज़मून तलाश किया, वो भी मुझे इन्होंने कहा है, अल अब्बास नाम है उसका, उस किताब का नाम है अल अब्बास। मैं ये कर रहा था कि किताब से दोस्ती इर्तिज़ा अब्बास जब तक नहीं पैदा होगी, आप लोग समरबंद नहीं हो सकते। समरबंद एटमी साइंसदान नहीं बनता है, समरबंद वो होता है जो किताब पढ़ता है, किताब आगे बढ़ाता है, तहज़ीब को आगे। मैं तो उन सख्तगीर लोगों में हूँ, तहज़ीब को उलट पुलट कर देने वाला। मेरा अक़ीदा ये है कि अगर किसी तकरीब में ख़वातीन मोहतरम मौजूद हों तो उन्हें आगे होना चाहिए। उन्हें डिग्रेड करके दूसरी लाइन में फेंक दिया गया है, घरों में, ख़ानदानों में, मजलिसों में। और एक बेचारे बच्चे कि उन्हें आधा तबर्रुक देते हैं। आए पहले वो बच्चे बैठे शौक़ से संभल के, पालती मार के, और बड़ी तवज्जो से मौलवी साहब को देखें और उन्हें हिस्सा दें। आधा शीरमाल भाई कहा की जाती है, बच्चों को आधा तबर्रुक देना। तो तहज़ीबी रवैयों में थोड़ी सी नज़र सानी की ज़रूरत है। बस जी हाँ बेटे, खड़े हो जाइए जी। अरे साहब, मोहसिन नकवी पर, असगर नदीम पर, सब पे काम है आपका।
ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے ہندوستان میں تنقید تو بہت کم ہے. اچھے ترقی پسند نقاد جو ہیں بڑے ان کے جامع کام نظر آتا ہے, بڑی تحقیق نظر آتی ہے. پاکستان میں صرف ٹال کلیمس ہیں, دعوے ہیں بڑے بڑے, درست. کام نظر نہیں آتے. اچھا ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں جیسے ایک علمی معاشرہ ہوتا ہے, وہاں پر تحقیقی نتائج کو قبول کیا جاتا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے. کیوں وہ شخصیات ہم یہاں پر پیدا کرنے میں کیوں قاصر ہے؟ آپ نے سے بھی شروع میں کہا نا کہ وہ مائیں نہیں ہیں, وہ باپ نہیں ہے جو تربیت کر سکیں. تعلیم کے میدان میں اچھا آپ صرف ادب کی حد تک نہیں ہیں, آپ طبعی علوم لے لیجیے, آپ سوشل سائنسز لے لیجیے, آپ لٹریچر لے لیجیے, آپ کو وہ شخصیات نظر نہیں آتی. وہ جو پہلے گزر گئی, اب جو ہے وہ چیز ریپلیس نہیں کر رہے لوگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ جعفر میاں, بڑی سہل بات تو یہ ہے کہ کتابیں اپنی زندگی انسانوں سے زیادہ رکھتی ہیں. کتابوں کا اثرگیری کتابوں کی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے جو نقاد, جعفر آپ نے کہا, موجود تھے, انہی کو مطالعے میں منتقل کیا گیا پاکستان میں, اور وہ اثرگیری پاکستان بننے کے 30-35 سال تک اسی طرح رہی. مسعود حسن رضوی کو اب نئی نسل نہیں جانے گی, احتشام صاحب کو نئی نسل نہیں جانے گی, علی احمد سرور کو نئی نسل اس طرح نہیں جانے گی, ضیاء احمد صدیقی کو, مومن پر جن کا کام ہے, نئی نسل اس طرح نہیں جانے گی. اب کس سے جانے گی؟ یہ جو ٹی وی پر, یہ جو میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ان کو جانے گی. ظاہر ہے کہ وہ پیروپیگنڈا جو آپ نے کہا, ادب کا, تحقیق کا, تنقید کا, کتاب کی اشاعت کا, وہ اب ویسا رہا بھی نہیں ہے. وہاں رہا نہیں. اب پیسے نہیں ہیں ادیب کے پاس. ادیب بیچارہ بڑا مشکل میں ہے. بیوی کے زیور بیچ دے, چلو ایک کتاب چھاپ دے گا. بچی کی بالیاں بیچ دے تو ایک رسالہ اشاعت پذیر ہو جائے گا. باقی تنقید کی کتاب جب چھپے گی, بندہ پرور اسے خریدے گا کون؟ کوئی نہیں خریدے گا. یہ بھی مفت لیتے ہیں انجمن ترقی اردو کے لوگ, لیاقت لائبریری والے بھی مفت لیتے ہیں, نیشنل لائبریری والے بھی مفت لیتے ہیں. تو کتاب کی عدم پذیرائی سے اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی, اور پھر وہ نقاد اور ادیب اور شاعر. دیکھیے بچوں کے ادب میں مہدی علی خان کے بعد کوئی آدمی اسٹائلش نہیں پیدا ہوا ابھی تک. اسٹائلش کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کا اسلوب الگ نظر آئے. مزاح کرنا اور بات ہے. وجہ پرانے زمانے سے جڑے ہوئے تھے مہدی علی خان, اور اس زمانے کی بس میاں اتنا کافی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کا نیاز مند کاظم ناصری. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو رسائی ادب میں, جو تقدیسی ادب میں نوحے یا منقبت یا مرثیے لکھے جا رہے ہیں, ان میں شعری اور فکری سطح زوال آمادہ ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے تقدیسی ادب کو تنقید سے بالکل الگ کر دیا کہ تنقید سے تقدیسی ادب کا کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ زندگی پہ تبصرے کا نام شاعری ہے تو شاعری پر تبصرے کا نام تنقید ہے. اس حوالے سے آپ بالکل صحیح. وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن 2-1.5 منٹ میں جواب دے رہا ہوں. اب شاعری آپ کی حلقوں میں زندہ رہ گئی ہے, حلقوں میں, ماتمی حلقوں میں زندہ رہ گئی ہے, اور اس کا تعلق ردم سے سینے پر جانے والے ہاتھ سے قائم کر دیا گیا ہے. شعر کے اوصاف, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے, یہ کہ جو آدمی کو ہلا کے رکھ دے. امداد حسین مولانا فاضل یہاں تھے, اور کیا کہنا, ایسے ایسے لوگ موجود تھے جب, تو وہ دیکھ لیتے تھے شعر. اب یہ جتنے شاعر ہیں ان سے پوچھئے ان کا استاد کون ہے؟ خود اپنے استاد ہیں, خود ہیں اپنے, اس سے ہی خلل ہے. جی ہاں, شعر کا وزن نہیں ہے ان کے پاس,
الفاظ نہیں ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ امن لفظ نہیں ہوتا ہے. امن لفظ نہیں ہوتا. وہ امن باندھ رہے ہیں, شمع باندھ رہے ہیں. وہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. سب چل رہا ہے زندگی اسی طرح. ٹھیک ہے میاں, شکریہ. ہم نے بہت بصیرت افروز گفتگو موضوع کے اعتبار سے سماعت کی, اور یقیناً یہ تقریبات جاری و ساری رہیں. تو جیسے جعفر عسکری صاحب نے کہا کہ معاشرے میں انٹالرنس جو ہے وہ ٹالرنس میں تبدیل ہو, اس لیے کہ ٹالرنس کی پہلی سطح ان لوگوں کے اندر ہے ناپید ہو چکی ہے جو کہ خود لکھنے پڑھنے اور جاننے والے ہیں. ایڈ گرانٹ نے دی کرٹک میں بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے, جب قبلہ کی ساری گفتگو سے محفوظ ہے. ایڈ گرانٹ کہتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی فرد, کوئی گھرانہ, کوئی شخص, کوئی معاشرہ, کوئی قوم, اگر اس کا کوئی توڑنے والا اٹھ جائے تو اس سے یتیم قوم کوئی نہیں. ہم ایک نیم خواندہ معاشرے میں ہیں سر, اور نیم خواندگی سے خواندگی کی جانب قدم بڑھانے کی کوششیں ہیں جو کہ مثبت انداز بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے, اور یہ سوچنے والوں کا کام ہے کہ ہم اس کو چھلانگ لگا کے گزریں, ایک انقلاب کی سطح پہ گزریں, یا ہم اس کو ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزریں. یہ طے کرے گی سوسائٹی کے وہ لوگ جو لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں اور سوسائٹی کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. قبلہ نے جو کچھ بیان کیا, بس یقین مانیں کہ اگر یہ اس قسم کی محافل اور اس قسم کی یہ تقریبات ہوتی رہیں تو سب سے پہلے تو لکھنے پڑھنے اور جاننے والوں کی تربیت بہت ضروری ہے, تاکہ جب وہ سوسائٹی میں جائیں تو لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی خود اپنے اوپر جو ہے خود تنقیدی بھی ہونی چاہیے. تنقید اور تنقیص کے اندر اگر آمیزش ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے وہ تنقید نہیں رہے گی بلکہ تنقیص ہو جائے گی. اور کسی کی بھی آپ یہاں پر, اس لیے کہ تنقید تو تخلیق کرتی ہے اور تنقیص جو ہے وہ کسی کو تذلیل کرتی ہے. تو ہمارے یہاں تذلیل کا پہلو بڑھ گیا ہے بجائے یہ کہ ہم تخلیق کی طرف بڑھتے ہیں. بہرحال یہ گفتگو تو بہت وسیع ہے, اس کو ہوتے رہنا چاہیے.